اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان امام جواد احمد ایشیا ٹریبیون ٹی وی کے پروگرام روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک نئے ایپیسوڈ نئی قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج، ایسا موضوع ہے جو کہ آپ سمجھیں ہاٹ ٹاپک ہے، بالخصوص ہمارا جو امریکن مسلم معاشرہ ہے یہاں پہ امریکہ میں، اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم شاید نہ ہو، کیونکہ یہ چیز نیوز میں میڈیا میں اتنا نہیں آتی، اور نہ ہی ہمارے جو مسلمان گھرانے ہیں اس ملک میں وہ اس چیز کو کہیں اخباروں میں کسی جگہ پڑھتے ہیں۔ کاش کہ میڈیا والے اس کو ہائی لائٹ کر سکیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کتنا خطرناک چیز ہے اور ہم اس پہ توجہ دیں، بالخصوص جو والدین ہیں اپنے بچیوں پہ ایک ینگ ایج سے توجہ دیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا موضوع آج جو ہے وہ ہے مرتد ہونے کا یا تردید ہونے کا، یہ دین چھوڑنے کا۔ پچھلے 5-6 سالوں سے آپ سمجھ لیں امریکہ کے اندر ایک لہر چل رہی ہے کہ مسلمان بچیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اسلام دین کو چھوڑ کے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اپوسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ لادینیت کی طرف، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ جی میں کسی خدا پہ بلیو نہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، یہ بعض جو ہے اگنوسٹک ہو جاتے ہیں۔ ایتھیسٹ اور اگنوسٹک میں آپ کو تھوڑا سا فرق میں بتا دوں، وضاحت کر دوں۔ ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی خدا یا کسی بھی سپریم چیز کے اوپر بینگ پہ ایمان نہیں رکھتے، اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ کسی دین پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، کسی طریقے پہ بھی نہیں کرتے۔ ایگنوسٹک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا تو نہیں، کوئی بہت بڑی ذات ہے، کوئی بڑی خالق ہے کائنات کا، وہ ہے، لیکن دین وین پہ وہ نہیں بلیو کرتے، کیونکہ وہ دین سے ریبیلیس ہو چکے ہوتے، بدزن ہو چکے ہوتے، بغاوت پہ آ جاتے، خواہ وہ کرسچن ہو، جو ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، وہ دین سے بیزار ہو کے اپنے آپ کو دین سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں کہ جی میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی بڑی ذات ہے، کوئی بڑی شے ہے، لیکن دین ایک مدون اور مدلل طریقے سے یہ کوئی ایسی چیز ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فرق ایتھیسٹ ایگنوسٹک کا۔ ہمارے بچیاں آج کل اس دونوں طرف کی طرف رجحان جا رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہے امریکہ میں، بڑا مستند ہے، آپ گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے پیو ریسرچ فاؤنڈیشن، PEW ریسرچ۔ پیو ریسرچ فاؤنڈیشن نے ریسرچ کیا، سروے کیا، اور پھر اس سروے کو کمپائل کیا، ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے۔ تو ان کے حساب کے مطابق ایک تعداد انہوں نے لی جس میں کہ 20% بچے، 20% آف شباب، یوتھ ہمارے، وہ لادینیت کی طرف اور ایتھیسٹ کی طرف، مرتد کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز، بڑی سنسنی خیز خبر ہے ناظرین، میں آپ کو ہاٹ بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں، بہت سے آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں، اور بہت سے احباب کہتے ہیں جی آپ کیوں اس کا اشتہار کر رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں، چھپا رہے، ڈھکا رہے، دبا رہے تو اچھا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ چلے۔ تو میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ میں اس ادارے کا نام اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ جو والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اس کی تحقیق کر سکیں، اور پھر آپ دوسرے والدین کو بتا سکیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے، تاکہ والدین فکر مند ہو جائیں۔ میرا غرض یہاں پہ بتانے کا مقصد ڈرانا نہیں ہے، اور نہ ہی دھمکانا ہے کسی کو، اور نہ ہی کسی کو مایوسی کی طرف لے کے جانا ہے، بلکہ میرا مقصد یہاں پہ اس ادارے کا نام بتانے کا ہے کہ لوگوں کو ایک چیتاونی، ایک وارننگ دینا، تاکہ ایک انذار کرنا، واعظ و بیان کرنا، اس طرح کہ والدین آنکھیں کھولیں، اپنے کان کھولیں، ارد گرد دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس معاشرے میں، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس ادارے کا نام ہے ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ۔ ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا آفس ہے، ان کا فون ہے، سوشل میڈیا پیجز ہے، یہ فنڈنگ لیتے ہیں، مختلف کمپنی سے یہ پیسے فنڈنگ لیتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے، فنڈنگ لے کے یہ پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں، مختلف جگہ پہ یہ بل بورڈ لگاتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں چند سال پہلے انہوں نے نیو یارک سٹی میں اور فیلاڈیلفیا میں بڑے بڑے
سائن بورڈ ہائی وے پہ لگائے تھے ایکس مسلم اور نارتھ امریکہ، اور بڑا بڑا سائن انہوں نے لگایا تھا کہ کم آؤٹ آف دا باکس، یعنی کہ اگر آپ ڈرے چھپے بیٹھے ہوئے گھر میں کہ جی میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا لیکن، یا میں مسلمان نہیں رہنا چاہتا اور میں اس چیز کو ختم کرنا، لیکن آپ ڈرے ہوئے کہ ماں باپ کیا کریں گے، مجھے ماریں گے اور مجھے شاید واپس اپنے ملک پاکستان، انڈیا، ایجپٹ کہیں اور لے جائیں گے، وہاں بند کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے اشتہار میں یہ کہا کہ جی آپ اکیلے نہیں ہیں، یو آر ناٹ الون، وی آر دیر فار یو۔ انہوں نے پورا منظم طریقے سے اپنا آرگنائزیشن بنایا ہوا ہے، ان کے 5 بڑے شہروں میں آفیسز ہیں، اور ان میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو فخریہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم ایکس مسلم تھے، ان کا نام احمد، سلمان، فاطمہ، زینب ہوگا، لیکن وہ آرام سے اعلان ببانگ دہل کہیں گے جی میں مسلمان نہیں، میں مسلمان تھی، میں مسلمان تھا، میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اپنا نام کیوں نہیں چینج کیا، تو انہوں نے کہا ہم نے خاص کر کے نام نہیں چینج کیا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے، اب ہم مسلمان نہیں ہیں، اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں آزادی ہے، ہم امریکہ میں فریڈم ہے۔ ہم اگر کسی مسلمان ملک میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سنسار کر دیتے، وہ ہمیں پتھر سے مار کے ختم کر دیتے، یہ کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ تو ہم امریکہ میں کیونکہ آزادی ہے تو ہم آرام سے اور خوشی کے ساتھ اعلان کر سکتے ہیں کہ جی ہم ایک ایکس مسلم تھے، اور دوسروں کو ہم انکریجمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ جوائن کرو، اور تمہیں اگر خوف ہے، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں، 14، 15، 16 سال، مڈل اسکول، ہائی اسکول والے، کہ جی آپ اگر گھٹ گھٹ کے مر مر کے جینا جی رہے ہیں مسلمان ہو کے، آپ نہ مسجد جانا چاہتے ہیں، آپ نہ اسلامی اسکول جانا چاہتے ہیں، نہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے والدین نے آپ کو زبردستی کیا ہوا ہے، تو یہ ان کو کھینچ کے اپنی طرف لے کے آتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ادارے سے جوائن کریں، ہمیں کال کریں، ہم پولیس بھیجیں گے، آپ کو گھر سے اٹھوا لیں گے تاکہ آپ کے والدین آپ کو کوئی ہارم نہیں کر سکے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں، مختلف ریاست میں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ اس لیے نہیں جانتے کہ کوئی میڈیا اسٹیشن، کوئی اخبار، کوئی میگزین اس کا اشتہار نہیں کر رہا۔ ہمیں کیسے پتہ؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم امام ہیں، اور جتنے امام ہیں مختلف مساجد میں ان کو یہ مسائل پتہ چل رہے ہیں والدین کے ذریعے۔ جب کوئی لڑکی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور اس ادارے میں چلی جاتی ہے ایکس مسلم نارتھ امریکہ، تو ان کے والدین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر اپنے مقامی مسجد کے امام کو کال کرتے ہیں، بھائی جی میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری بیٹی، میرا بیٹا چلا گیا، وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہہ رہا ہے۔ تو جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تب والدین کو ہوش آتا ہے اور وہ ہوش کے ناخن لیتے ہیں، لیکن اس وقت کیا فائدہ، بہت لیٹ ہو چکے۔ اس لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے سے اس کی آگاہی کی جائے، اسی لیے ہمارا اس پروگرام کا نام ہے روشنی۔ میں آپ کو روشنی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری نگری یہاں پہ پھیلتی جا رہی ہے، آپ ایک روشنی کی کرن بنیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ بات کریں۔ میں نے کئی ایسے بچیوں سے بات کیا ہے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، اور جو بنیادی چیز مجھے سب سے بات کرنے میں نظر آئی کہ ان کے اندر ایک ڈسکنیکٹ ہے، ایک لا تعلقی ہے والدین کے ساتھ۔ وہ اپنے ایک خول میں بند ہیں، اپنے کمرے میں بند ہیں، اپنا بیڈ روم ہے، اپنا فون ہے، اپنا ٹی وی ہے، اپنا چیز ہے، ماں باپ اپنی دنیا میں مگن، بچے اپنے دنیا میں مگن۔ تو اس ڈسکنیکٹ کی وجہ سے، اس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے مختلف چیزوں سے، آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑی شیطانی آلہ ہے، شیطانی گیجٹ، یہ جو ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، فون۔ اس کے ذریعے انسان ہر چیز پہ پہنچ سکتا ہے۔ سوچیں ذرا، کمرے کے اندر بند ہو کے بچہ بچی اس فون کے ذریعے کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور والدین کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے، اس ایکسپوجر کی وجہ سے بچوں کی ذہن جو ہے وہ ذہن تبدیل ہو رہا ہے، ان کی ذہنیت تبدیل کی جا رہی ہے، ان کے سوچنے کا زاویہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کا اثر ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی خدا ودا کچھ نہیں ہے، دین وین کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسی ڈھونگ ہے، ڈھکوسلا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جی تم آزاد ہو، تمہارے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بلکہ یہ جو ادارہ ہے ایکس مسلم نارتھ امریکہ، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینی گھرانے سے اپنے آپ کو منسلک کرتے تھے پہلے، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آنکھ کھولتے میرے گھر میں ماں باپ شراب پی رہے تھے اور سور کھا رہے تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ماں باپ نمازی، پرہیزگار، صوم و سلام کے پابند، دینی ماحول، رمضان، عید، سب کچھ۔
پھر بھی انہوں نے دین چھوڑ دیا کیونکہ مس کمیونیکیشن، ڈسکنیکٹ تھا. تو میری سب سے بڑی جو ایڈوائس ہے، نصیحت ہے والدین کے لیے کہ خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں سے بات چیت کریں. بالخصوص جیسے ہی وہ بچہ یا بچی 12-13 سال کے ہوں، اس وقت تو زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، زیادہ انوالومنٹ ہونی چاہیے، انگیجمنٹ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرا بیٹا بیٹی کس نہج کی طرف جا رہا ہے، کس سمت کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے، تاکہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو غلط سمت یا غلط نہج نظر آئے تو آپ فوراً اس کی نشاندہی کر سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں. نہیں بیٹا یہ غلط ہے، نہیں بیٹی یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا تمیز یہ نہیں سکھاتا، ہماری تہذیب یہ نہیں سکھاتی، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ اسلامی کلچر، اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں ان بچوں کو ملیں گی اس بہت ہی ڈیلیکیٹ ایج میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 سال سے 18 سال، یہ 6 سال اس میک اٹ اور بریک اٹ. اور زیادہ تر جو بچے اس ادارے میں گئے ہیں ایکس مسلمز اور نارتھ امریکہ، آپ خود بھی گوگل سرچ کریں، آپ دیکھ لیں، اور وہ ایکٹیولی اس کو فنڈنگ کر کے پھیلا رہے ہیں. ان کا تو مطلب آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے فشنگ نیٹ وہ ڈال رہے ہیں کہ مزید بچے لے کے آنا. ان کا ہدف یہ ہے، ان کا گول یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمان بچیاں اپنے اس ادارے میں لے کے آئیں، تاکہ ہم امریکہ کو دکھا سکیں، ہم CNN پہ، BBC پہ جا کے، ABC NBC پہ جا کے دکھا سکیں، دیکھیں جی امریکہ آزاد ملک ہے، امریکہ جو ہے وہ ایکس مسلمانوں کو فریڈم دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، ان کے اوپر کوئی جنبشیں بندشیں نہیں رکھتا. جبکہ یہی بچے اگر کسی مسلمان ملک میں ہوتے تو یہ اب تک مار دیے جاتے، وہاں کا کورٹ قانون قاضی ان کو جو ہے سنسکار کر چکا ہوتا. تو وہ اس چیز کو دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر مرتد ہونے کی سزا موت ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ایکس مسلمز اور نارتھ امریکہ، یہ کیونکہ امریکہ میں، لہٰذا ان کو کوئی ان کا بال گیلا بھی نہیں کر سکتا، کوئی ان کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ میں فریڈم ہے. اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں، ان کی مشن سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو ڈر و خوف ہے فوراً 911 کال کریں اور پولیس کو بلائیں، ان کو بولیں کہ جی میں اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑنی چاہتی ہوں، اور میرے ماں باپ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، اس لیے میں نہیں اس کو چھوڑ سکتی اسلام کو. پولیس آئے گی گھر پہ، ان کو تحفظ دے گی، ان کو ایسکورٹ کرے گی اور لے کے جائے گی کہ بھائی آپ کا بچہ جو ہے نا اسلام پہ نہیں رہنا چاہتا، اور کیونکہ آپ کے دین میں قتل ہے مرتد کے لیے، لہٰذا اب یہ بچہ سیف نہیں ہے. یعنی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے، میں نے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جو رو کے ان کے حلقے بڑھ گئے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پولیس بچے اٹھا کے لے گئی، کیونکہ بچہ فخریہ کہہ رہے جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایکس مسلم ہوں. اور انہوں نے اس ادارے نے شیلٹر بنا کے رکھے ہوئے مائنرز کے لیے جو انڈر 18 لوگ ہیں، تاکہ وہ اس جگہ پہ ٹیمپرری رہ سکیں جب تک کہ وہ 18 نہیں ہو جائیں، پھر وہ اپنا خود پیر پہ کھڑے ہو جائیں. پھر تو ان کو وہ تحفظ دے رہے ہیں. اور یہ خاموشی سے کام چل رہا ہے اس معاشرے میں، امریکن مسلمان معاشرے میں. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی، اسی کو خبر ہو رہی ہے جس کے گھر میں یہ واویلا مچا ہوا ہے، جس کے گھر میں یہ کوہرام مچا ہوا ہے، اسی کو خبر ہے، اسی کو پتہ ہے. اور پھر یہ والدین کسی کو بتانے نہیں چاہتے کہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، کس منہ سے میں بتاؤں کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ ایکس مسلم مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا. تو لہٰذا والدین بھی نہیں بتانا چاہتے، چنانچہ دوسرے والدین کو نہیں پتہ چلتا، تو وہ ان کو بھی اندازہ نہیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنا خطرہ اس میں ہے. لہٰذا اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کریں، بات چیت کریں، لوگوں میں اس چیز کو پھیلائیں. اور انشاءاللہ اگلے قسط میں ہم یہیں سے گفتگو سلسلہ چلائیں گے کہ کیا نصیحتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے ذریعے ہم اس چیز کو اوائڈ کر سکیں، بچا سکیں. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان امام جواد احمد کو روشنی پروگرام میں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.